جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر محمد زبیر احمد بٹی، اور آج ہم سیکنڈ ایئر اردو کی کلاس میں سپیریئر کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ کی آن لائن کلاسز میں ایوب عباسی اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور اس کے ایم سی کیوز دیکھیں گے۔ تو سبق کا عنوان ہے ایوب عباسی، اور مصنف ہیں رشید احمد صدیقی۔ کہتے ہیں کہ مصنف ایوب عباسی کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا ذکر کس انداز سے شروع کریں اور ان کی کون کون سی خوبی پہلے بیان کریں۔ وہ قدرت کی ایک گراں قدر نعمت کی طرح تھے، جس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی۔ وہ دوستوں میں اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ عام آدمی تھے اور ان میں کوئی بات بھی غیر معمولی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے تھے کہ اب ویسا کوئی بھی نہیں۔ ایوب صاحب کا رنگ کالا، چہرہ چیچک زدہ، قد چھوٹا اور کمزور جسم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ وہ ہر ایک کے دل کی دھڑکن بن گئے تھے۔ مصنف کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا۔ وہ انہیں ان کے بچوں اور ان کے دوستوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور خوشی غمی کے موقع پر سارے کام بغیر بتائے بغیر انجام دیتے تھے۔ مصنف اور ان کے دوست ہر کام ایوب کے سر پر ڈال دیتے تھے، اور اس میں ناکامی کا الزام بھی ایوب کے سر تھوپ دیتے تھے، اور بہانے بہانے سے انہیں سخت سست کہتے تھے۔ ایوب صاحب کا گھر رب 12 مہینے کسی مسافر خانے کا منظر پیش کرتا تھا، اور دوستوں اور عزیزوں کے بچے جو علی گڑھ میں پڑھتے تھے سب ان کے گھر میں قیام کرتے تھے، اور ان کے گھر طالب علموں کا اتنا ہجوم تھا کہ دم گھٹنے لگتا تھا، مگر آفرین ہے ان پر کہ اپنی دفتری مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان سب کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کہ دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو یہ ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، اور لوگ انہیں سخت سست کہتے مگر وہ خوش رہتے اور خدمت میں کمی نہ کرتے۔ ایوب صاحب کی شخصیت کا ایک انوکھا پہلو یہ بھی تھا کہ ہر چھوٹا بڑا ان کی دل سے عزت کرتا تھا، اور اسے اس میں اطمینان ہوتا تھا کہ وہ ایوب صاحب کی عزت کرتا ہے۔ دوسری طرف ایوب صاحب کے دل میں کبھی اس بات کا خیال نہیں گزرا کہ لوگ ان کی خدمات کا صلہ دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ علی گڑھ میں ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں اہم عہدے پر فائز تھے، اور ان کا سابقہ اساتذہ، باورچیوں، بیروں اور نائیوں سے پڑھتا تھا، مگر ہر کوئی دل سے ان کا احترام کرتا تھا، اور طلبہ تو انہیں اپنا بزرگ تصور کرتے تھے۔ ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملات کا کم ہی ذکر کرتے تھے، لیکن اپنے خاندانی معاملات کا مصنف سے تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ وہ ہمدردی سے ان کی سب باتیں سنتے تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے خوش نہیں تھے، اور ہمیشہ ان کے سلوک کے شاکی رہتے تھے۔ شاکی کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنے والا۔ شاکی کسے کہتے ہیں؟ شکایت کرنے والے کو۔ وہ ہمیشہ ان کی شکایت ہی کرتے رہتے تھے اپنے رشتہ داروں کی۔ ایوب صاحب جن لوگوں کو عزیز رکھتے تھے انہیں مصنف سے ضرور ملاتے تھے۔ بظاہر ان سے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مصنف کی شرافت کی قدر کریں۔ وہ انہیں اپنی مسرتوں میں شریک کرتے تھے اور پھر اس پر خوش ہوتے تھے۔ سردی کے موسم میں ایک دن ڈاکٹر عباد الرحمان خان کے گھر بہت سے لوگ جمع تھے کہ ایوب صاحب نے سردی لگنے کی شکایت کی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں اپنا اوور کوٹ پہنا دیا اور چائے بھی پلائی، مگر مسئلہ حل نہ ہوا، اور وہ سب انہیں خوب اڑا ڈھکا کر گھر چھوڑا۔ صبح تک ان کو تیز بخار ہو گیا، بہت علاج کیا گیا مگر بخار نہ ہوتا۔ وہ اسی بخار میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو تعزیت کرنے والوں میں صرف یونیورسٹی کے بڑے ہی شامل نہیں تھے، بلکہ طلباء، چھوٹے ملازمین کا ایک ہجوم بھی تھا جو ایوب صاحب کی وفات پر اشک بہا رہا تھا۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایوب صاحب کی خدمات کا صلہ نہیں دے سکتے۔ نیکسٹ ہم ایم سی کیوز کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے کہ ایوب عباسی سبق کا مصنف کون ہے؟ تو مصنف کا نام ہے جی رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد
सिद्दीकी नाम है, ये वाला, ये देख। रशीद अहमद सिद्दीकी। चले दूसरा एमसीक्यूज है। सबक अयूब अब्बासी किस किताब से लिए गया है? किताब का नाम है गंज हाय गिरा माया। क्या नाम है? गंज हाय गिरा माया। तीसरा एमसीक्यूज है कि अयूब अब्बासी की सिंफ अदब क्या है? आबीती, खाका निगारी, जग बीती, इंशाई निगारी। तो जवाब यह है कि ये खाका निगारी है। फर्ज उनका शख्सी खाका है अयूब अब्बासी का। चौथा एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है जी। तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां बाकी। इस मिसरे में तुम्हारी से मुराद ये अयूब अब्बासी साहब है। मुसन्निफ ने नाइम फितरत की तरकीब किसके लिए इस्तेमाल की है? अयूब अब्बासी को कहा था कि ये उनकी मिसाल जो है वो नाइम फितरत की तरह है, नाइम फितरत की तरह है। अच्छा, फिर है नाइम फितरत से क्या मुराद है? हवा, पानी, रोशनी, इनको नाइम फितरत कहते हैं। अयूब अब्बासी की मुलाजमत किसकी जगह थी? ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक आला ओहदे पर फाइज थे। अयूब अब्बासी का घर किस किस्म का था? थर्ड क्लास का मुसाफिर खाना बना रहता था। हर वक्त उधर जो है स्टूडेंट्स वो आ रहे हैं जा रहे हैं। अयूब अब्बासी का किरदार कैसा था? हमसायों को तंग करते, दोस्तों के इंतहाई खिदमत गुजार थे। बाजार दोस्तों के इंतहाई खिदमत गुजार थे। यूनिवर्सिटी में जब कभी हड़ताल होती तो अयूब किस किस्म के रवैये का इजहार करते थे? मैदान जंग में सलीब अहमर का किरदार अदा करते थे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अयूब अब्बासी के साथ सलूक किया करते थे, दोस्ताना और बरादराना। अयूब अब्बासी ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा मामूली थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के किस शोबे में अयूब अब्बासी को मुलाजमत करते? प्रोवोस्ट के दफ्तर में मुलाजिम थे। प्रोवोस्ट के दफ्तर में मुलाजिम। अयूब अब्बासी के रिश्तेदार उनसे क्या सलूक करते थे? उनके साथ हसद करते थे। उनके रिश्तेदार उनसे हसद करते थे। अयूब अब्बासी किसके घर में थे जब उन्हें बुखार हुआ? डॉक्टर इबादुर रहमान के घर में। किसके घर में? डॉक्टर इबादुर रहमान। अयूब अब्बासी का कद कितना था? बमुश्किल 5 फीट। बमुश्किल 5 फीट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि अयूब अब्बासी को सर्दी क्यों महसूस होने लगी? बाहर बैठने की वजह से, बुखार की वजह से, मौसम की वजह से, कपड़े बारीक पहनने की वजह से। बुखार था बेचारे को, तो बुखार में सर्दी लगती है अक्सर। अयूब अब्बासी आखिरी बार किस दोस्त से मिलने उनके घर गए थे? डॉक्टर इबादुर रहमान के घर। अयूब अब्बासी किस तरह अल्लाह ताला से जा मिले? वो शदीद बुखार की वजह से। अयूब अब्बासी का अफसोस करने वाले लोगों में कौन शामिल थे? हर किस्म के लोग शामिल थे। अयूब अब्बासी का जनाजा किसने पढ़ाया था? मौलाना अबू बकर ने पढ़ाया था। ये रहा आज का हमारा खुलासा भी और एमसीक्यूज भी। किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे बेटे चैट रूम में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी।